يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالی نے طرح طرح کی مخلوق بنائی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جو مخلوق کے انعام کے لیے ہے، اور کچھ ایسی چیز ہے جو مخلوق کے عذاب اور کی سزاؤں کے لیے ہے۔ عذاب کے لیے تو اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، اور مخلوق کے انعام کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت کا بیان اور اس کی نعمتیں اور وہ کس طرح کی ہے، یہ باتیں سننے سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی عبادتیں کرنے کی طلب بھی بڑھتی ہے۔ ویسے تو ہر عبادت صرف اللہ کے لیے خالصتاً کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذوق و شوق اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو جنت کی نعمتیں اور ایمان والوں کے لیے جو تیار کردہ سامان ہیں وہ بتائے ہیں، تاکہ اور جذبہ بڑھے اللہ کی عبادات کرنے کا۔ جنت ایک گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کے اندر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جن کو نہ تو کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ ہی کسی کانوں نے سنا، نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ یعنی ان کی سوچ گزری۔ جو کوئی بھی مثال اس کی تعریف میں اسے سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں انار ہوگا، جنت میں میوے ہے، تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ دنیا کی طرح ہوگی، بلکہ دنیا میں ہمیں اس لیے مثال دی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ جنت میں بھی نعمتیں ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی بھی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں ہو سکتی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے حوریں رکھی ہے، اور وہاں کی جو حوریں ہیں، وہاں کی عورتیں ہیں، اگر زمین کی طرف وہ جھانک لے تو زمین سے آسمان تک سارا روشن ہو جائے اور خوشبو سے سارا کا سارا بھر جائے، اور اس کی روشنی اتنی ہوگی اور اس کا نور اتنا ہوگا کہ چاند اور سورج کی روشنی اس کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے، اور اس کا جو کپڑا ہوگا، دوپٹہ ہوگا، وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال دے اور ظاہر کر دے تو اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا وہ دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے خود سورج کے سامنے چراغ ہوتا ہے، اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے اور خوبصورت بن جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹا دے، جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے، اتنی سی جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے اس کو تو صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہو گئے، 100 لیولز ہو گئے، رینکنگز ہو گئے۔ ہر 2 درجوں میں وہ ڈسٹینس ہے، وہ مسافت ہے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وہ وسیع ہے، یعنی جتنی دنیا ہے، جو آج ساری کائنات موجود ہے، 7 آسمان 7 زمین آج جو موجود ہے، اگر وہ ساری جنت کے ایک درجے میں
ایک لیول میں جمع ہونا چاہے تو وہ جمع ہو جائے، اتنی وسیع جنت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار اگر چلتا رہے تو وہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ اس درخت کی جو ہے وہ بڑائی اور چوڑائی اتنی ہوگی، جنت کے دروازے اتنے بڑے ہوگے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی اس کا ڈسٹنس اتنا ہوگا کہ 70 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار سے چلے تو وہ اتنے سالوں میں دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ اس کے باوجود جنت میں جانے والوں کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان دروازوں سے جاتے ہوئے بھی ان کے مونڈے سے مونڈے ٹکراتے ہوگے، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے کی آواز آنے لگی۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہے، ایسے صاف اور شفاف ہے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے یعنی سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہے، اور جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی ہے، ایک زبردج ہرے رنگ کی ہے، اور اس کا گارا یعنی اس کی سیمنٹ جو ہے وہ مشک کی ہے، اور گھاس کی جگہ وہاں پر زعفران ہے، کنکریاں وہاں کی موتیوں کی ہے، وہاں کی مٹی عنبر کی ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل تک ہوگی۔ جنت کے اندر 4 دریا ہے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا، بلکہ خوشبودار اور بڑی لذت دار ہوگی۔ اور ان ندیوں سے، ان دریاؤں سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان میں جائے گی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر بہا کرتی ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں کہ جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر فضول باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ شراب پاک شراب ہوگی اور ان ساری بری چیزوں سے پاک ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے دیے جائیں گے، جو چاہے گے فوراً ان کے لیے سامنے موجود ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر خواہش کرے گے کہ اس کا گوشت کھائے تو اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائے گے، اور ان کوزوں میں، ان گلاسز میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی ہوگا جتنا کہ اسے پینے کی خواہش ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، شراب، شہد بھی ٹھیک اندازے کے مطابق ہوگا، نہ اس کی خواہش سے کم ہوگا نہ ہی زیادہ، اور پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ جنت میں نہ نجاست، نہ گندگی، نہ پیشاب ہے، نہ رینٹ ہے، نہ تھوک ہے، نہ ہی میل ہے۔ کھانے اور پینے کے بعد ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا جس سے سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر آدمی کو 100 آدمیوں کے مطابق کھانے پینے اور جمع کرنے کی طاقت ہوگی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر اس طرح نکلے گی جس طرح سانس جاری ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت سانس جس طرح چلتی ہے اس طرح کرتے رہے گے۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ وہ بڑھتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوگے، ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا اور وہ ایک ساتھ محسوس ہوگے، اور ایک مزہ دوسرے مزے سے مانے نہ ہوگا، یعنی وہ مزہ سارا کا سارا ایک ساتھ آئے گا۔ جنتیوں کے کپڑے
نہ پرانے ہوگے نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوگے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوگے، ان کے آپس میں نہ کوئی اختلاف و بغض ہوگا، نہ ان میں کوئی لڑائی ہوگی۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملے گی کہ 70 جوڑے وہ پہنے ہوگی، پھر بھی ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جس طرح سفید گلاس میں لال شراب دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو یاقوت سے تشبیہ دی ہے، سملیرٹی بتائی ہے، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر دھاگا ڈال دیا جائے تو وہ باہر سے ضرور دکھائی دیتا ہے۔ اس وجہ سے حوریں بھی جو کپڑا پہنیں گی ان کے باہر سے ان کی رگیں اور ان کا گوشت دکھائی دے گا۔ حوروں کا چہرہ ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک وہ سارا روشن کر دے۔ آدمی اپنا ہاتھ اگر اس کے شانوں یعنی کاندھوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف کا کپڑا اور جلد اور گوشت کے باہر سے وہ دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکے۔ آدمی جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، یعنی جب جنت کی حوروں کے پاس لوگ جائیں گے اپنی تو اسے ہر بار کنواری پائیں گے۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سارا سمندر میٹھا ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پیروں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا کوئی مزامیر، کوئی میوزک انسٹرومنٹس کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گی۔ وہ ایسی پیاری گانے والی ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور وہ یہ بھی گائے گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی عورتیں ہیں، ہم کبھی نہ مرے گی، ہم چین و سکون والی عورتیں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑے گی، ہم راضی ہے، ہم کبھی ناراض نہ ہوگی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہو گئی۔ جنتیوں کے سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا کسی حصے پر بھی بال نہ ہوں گے، سب بغیر بالوں کے ہوں گے۔ جنتیوں کی آنکھیں سرمگی ہوں گی اور 30 برس کی عمر کے جنتی معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ ان کی عمر نہ معلوم ہوگی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملے گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ جنتی اگر اولاد کی خواہش کرے گے تو اس حور کا حمل اور اس کی اولاد کی پوری عمر یعنی 30 سال کی اس کی خواہش کرتے ہی یہ سب چیزیں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائے گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق مرتبہ پائے گا۔ پھر جنتیوں کو دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور اللہ کا عرش ظاہر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائے گے، نور کے، موتی کے اور یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر اور سونے چاندی کے ممبر ہوگے، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا تو کوئی بھی نہیں، اور جو کم درجے کا بھی ہوگا وہ کرسی والوں کو بھی اپنے سے کچھ بڑا نہ سمجھے گا، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس میں اتنے لوگ دیکھنے کے باوجود بھی کسی سے نہیں چھپتا،
اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، کیا تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے کچھ گناہ انہیں یاد دلائے گا۔ بندہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے۔ وہ سارے لوگ اس حالت میں ہوگے کہ بادل چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائی جائے گی، اور ایسی خوشبو کہ ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ سونگھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوگے۔ اس میں وہ چیزیں ہوگی کہ ان کی مثل نہ کسی آنکھوں نے دیکھی، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ دلوں نے اس کے بارے میں سوچا۔ اس بازار میں سے جو چاہے گے لے لے گے، اور وہ چیز ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی قیمت نہ دینی پڑے گی، نہ کوئی قیمت لینے والا ہوگا۔ اور جنتی اس بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس اسے پسند آئے گا۔ ان کی باتیں بھی ختم نہ ہوئی ہوگی کہ چھوٹے مرتبے والا یہ خیال کرے گا کہ میرا کپڑا اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ ان کی بیویاں ان کا استقبال ویلکم کرے گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس آ گئے، اور آپ کا حسن و جمال تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ہمیں یہ نصیب ہوا، تو ایسا کیوں نہ ہوگا۔ جنتی اگر ایک دوسرے سے ملنا چاہے گے تو ایک دوسرے کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، یعنی ان کی سواری جو ہوگی وہ تخت ہوگا جو ایک دوسرے کے پاس لے جایا کرے گا۔ اس کے علاوہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بہت ہی اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر وہ جہاں چاہے گے چلے جائیں گے۔ جنت میں سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کے باغات اور اس کی بیویاں اور اس کی نعمت اور خدام جو ہے، یہ سب 1000 برس کی مسافت تک پھیلے ہوگے، یعنی اس کا ڈسٹینس اس کی جگہ کا اتنا ہوگا کہ 1000 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے، تو اتنی ڈسٹینس کی جو ہے اس کی ملکیت جنت میں اس کو دی جائے گی۔ اور جنتیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز اور عزت والا جو ہوگا، وہ صبح و شام اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائے گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کرے گے کہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے اور جنت میں ہمیں داخل کیا، جہنم سے ہمیں نجات دی، اور اس وقت مخلوق پر سے پردہ اٹھ جائے گا، اور حضرت باری تعالیٰ کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔